مال ہے ایسا کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج نہیں ہے تو کل آ جائے گا، لیکن عزت ایک بار جائے تو دوبارہ نہیں آتی۔ مالدار مال کے لیے مرتا ہے اور عزت دار عزت کے لیے مرتا ہے۔ بے غیرتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی عزت آئے کہ جائے۔ جو عزت دار ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں اور جن کی پرورش عزت کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، وہ عزت کے لیے مرتے ہیں کہ عزت پہ کوئی حرف نہ آنے پائے۔ امام بخاری کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ لوگ کتنے اس حوالے سے سینسٹیو ہوتے تھے۔ امام بخاری 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 3 لاکھ حدیثیں، وہ بھی متن سند کے ساتھ۔ 3 لاکھ حدیثیں، اتنا بڑا حافظہ، حضور کی حدیثوں کے محافظ، امیر المومنین فی الحدیث۔ اللہ کریم نے مال بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی، صلاحیتیں بھی دی تھی، حافظہ بھی دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا۔ ایک روز اپنے گھر جانے لگے، کچھ مال تھا، سونے کے سکے، ایک پوٹلی کے اندر، اس زمانے میں تو وہی چھوٹی سی تھیلی چلتی تھی جس کے اندر سونے کے چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو ان کے پاس سونے کے سکے تھے، تھیلی بھری بھی تھی، بہت پیسے تھے اس کے اندر اس زمانے کے اعتبار سے۔ لے کر جا رہے تھے کشتی میں، اس زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے، کشتیاں چلتی تھی۔ ایک چور وہ ان کے برابر میں جا کے بیٹھا۔ امام بخاری جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ چال باز نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن بڑا سادہ ہوتا، مومن بڑا سادہ ہوتا، وہ چال باز نہیں ہوتا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کے ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کے بارے میں رب کے رسول نے فرمایا وہ سادہ ہوتا، سادہ ہوتا، دین کے معاملے میں بڑا کھرا ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں سادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے لے کے اس کو دے دیا، اس سے لے کے اس کو دے دیا، اس سے لے کے اس کو دے دیا، یہ دنیا داری نہیں کرتا، اس کو یہ چال بازیاں نہیں آتی۔ مومن کو وہ مومن نہیں ہو سکتا کامل جو ایسی چال بازیاں دکھاتا ہو۔ امام بخاری بہت بڑے عالم، بہت سمجھدار، بہت عقیل، فہیم، بہت وجیح، لیکن دنیا کے معاملے میں اتنے ایسے نہیں تھے جس کو چال باز کہتے، سادہ تھے۔ وہ چور آ کے برابر میں بیٹھ گیا، باتوں باتوں میں اس نے یہ بات جان لی کہ ان کے پاس سونے کے سکے ہیں تھیلی میں۔ چور کو یہ بات پتا چل گئی، لیکن امام بخاری جاگ رہے تھے، لہٰذا وہ ان کی تھیلی نکال نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، شور کر دیا اس کشتی میں، بحری جہاز میں جتنے بھی لوگ تھے، یا کشتی تھی 10 12 15 18 جتنے لوگ تھے، اس نے شور کر دیا۔ امام بخاری سے اس نے سب پوچھ لیا، اچھا ماشاءاللہ گھر جا رہے تو کچھ لے کے جا رہے ہوں گے گھر والوں کے؟ ہاں وہ کچھ پیسے ہیں۔ کتنے؟ ابھی اتنے عرصے میں کتنے جمع کر لیے؟ جی میں نے اتنے جمع کر لیے۔ مومن تو سادہ ہوتا ہے، بتا دیا۔ جیسے آج کل بڑے چور، ہر طرح کے چور ہوتے ہیں، موبائل پہ میسج بھیجتے ہیں آپ کا وہ انعام اٹھ گیا، آپ کا وہ انعام اٹھ گیا، فون پہ رابطہ کریں، آپ کی لاٹری اٹھی ہے، فلاں انکم ٹیکس سے آپ کے پیسے ملے ہیں، لہٰذا فون کال کریں، جی آپ کا اکاؤنٹ نمبر، جی یہ نمبر، جی وہ نمبر، جی یہ۔ کتنے بھولے بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے سادے مسلمان کئی سارے دھوکے کھا جاتے ہیں، لیکن وہ کتنے بڑے چیٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی چیٹر تھا بہت بڑا۔ باتوں باتوں میں امام بخاری سے اس نے معلومات لے لی کہ اس کے اندر سکے ہیں کتنے۔ سب معلومات لینے کے بعد شور کرنے لگا کہ غضب ہو گیا، میری تھیلی چوری ہو گئی، اور اس تھیلی کے اندر اتنے اتنے سونے کے سکے ہیں، میرے پیسے کسی نے چرا لیے، چرا لیے، چرا لیے۔ امام بخاری اب سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا ارادہ کیا۔ تو جہاز کے بڑے نے، جو بھی تھا بڑا کشتی میں، جو بھی بڑا تھا، ملا تھا جو بھی، اس نے کہا اگر تیرا سامان چوری ہوا ہے، تو اتنے یقین سے بتا رہا ہے کہ تھیلی ایسی ہے، اس میں اتنے سونے کے سکے ہیں، تو سچ کہہ رہا ہوگا۔ تو کوئی تو یہاں سے اترا نہیں، نہ اتر سکتا ہے، سارے موجود ہیں، تلاشی لے لے، تلاشی لے۔
وہ اندر اندر خوش تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا زبان کے بڑے بڑبولے ہوتے ہیں, بڑبولے, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اتنے بڑے بڑبولے ہوتے ہیں وہ. شریف آدمی کبھی ایسے ذلیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میں آگے حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے. ایسے لوگوں کو خناس و ذلیل کہا گیا ہے جو بڑبولے ہوتے ہیں, جن کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں, جن کی بےغیرتی پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نہ لگنا, اس سے نہ لگنا, بہت بےغیرت آدمی, اس سے نہ لگنا. اس کو حدیث میں کیا کہا گیا وہ بھی سنیے گا. تو ایسے کچھ بڑ بولے ہوتے ہیں شریف آدمی, ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا, میں اس کے کیا منہ لگوں, میں اس کو کیا بولوں, یہ تو اتنا زیادہ تیز بولنے والا طرار آدمی ہے کہ مجھے تو چپ کرا دے گا, تو میں کیا بولوں. تو امام بخاری بھی خاموش تھے, سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہ رہا. ایک طرف وہ زندگی کی کمائی تھی جو گھر بچوں کے لیے لے کے جا رہے تھے, ایک طرف عزت تھی, ایک طرف عزت تھی. چور مطمئن ہو گیا کہ اب تو اس کے پاس سے پیسے نکلیں گے, کوئی اس کی بات کا اعتماد کرے گا نہیں, مولوی ہے, یہ قسم کھائے گا زیادہ سے زیادہ, میں چپ کرا دوں گا, میں چپ کرا دوں گا. تلاشی نکلی, جتنے تھے سب کی چیکنگ ہو گئی, امام بخاری تک آئے, امام بخاری کو اچھی طرح چیک کیا, کچھ بھی نہیں نکلا, تھیلی نہیں نکلی. وہ حیران ہو گیا, صحیح طرح اور دیکھا, سامان میں دیکھا, تھیلی نہیں نکلی. امام بخاری خاموش ہیں. اس نے دوبارہ چیکنگ کر لی, کچھ نہیں نکلا. تو ملا نے کہا تو کیسا بے حیا آدمی, تو نے خواہ سب کو پریشان کر دیا کہ تیرے سکے چوری ہو گئے, چوری ہو گئے. کہاں ہے کسی کے پاس, کہاں ہے کسی کے پاس. وہ خود بھی سناٹے میں کہ یار سکے تو ان کے پاس میں نے خود دیکھے تھے, لیکن بول نہیں سکتا, وہ چپ ہے, اپنے دل میں بات کر رہا ہے کہ میں نے تو ان کے پاس خود دیکھے تھے, لیکن ہے نہیں. خیر باتیں سننے کے بعد سب ٹھنڈے ہو گئے, سب بیٹھ گئے. یہ پھر جا کے امام بخاری کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے اور کانوں میں بات کرنے لگا. آپ کے پاس تو سکے تھے نا؟ تو امام بخاری نے فرمایا ہاں تھے. تو پوچھا کہاں گئے؟ میں نے تلاشی لے لی لیکن آپ کے پاس سے تو سکے نہیں نکلے. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ شرارت کی نا اور تو نے چاہا کہ مجھے چور کہلوا کر اور چوری کی تہمت میرے اوپر لگوا کر اور میرے پاس سے وہ مال نکال لے، تو دو باتیں تھیں، یا تو میں چور کہلوا لیتا اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو بچاتا. اگر میں اپنے آپ کو چور کہلوا لیتا تو 3 لاکھ حدیثیں مجھے اللہ کے نبی کی یاد ہیں، اگر لوگوں کو سناتا تو لوگ کیا کہتے کہ چور کی حدیث ہم نہیں مانتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چور آدمی جب تو لوگوں کا مال چورا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ان کی حدیثوں میں چوری کرتا ہوگا. میری ساری زندگی پہ داغ لگ جاتا. ایک تو یہ تھا کہ میں مال بچاتا اور وہ میرے پاس سے نکلتا اور تو اس کو لیتا تو میں چور بن جاتا. دنیا کہتی بخاری چور ہے، محمد بن اسماعیل بخاری چور ہے، میری حدیثوں کا کیا ہوتا؟ ایک یہ میری زندگی کی کمائی تھی سکوں کی صورت میں، ایک میری زندگی کی وہ کمائی تھی عزت کی صورت میں. تو نے ان پیسوں کے لیے میری عزت داؤ پہ لگا دی. تو میرے پاس ایک ہی صورت تھی اپنی عزت بچانے کی. اس چور نے بولا کہ پھر کیا کیا آپ نے؟ کہا عزت بچانے کے لیے میں نے خاموشی سے تھیلی سمندر میں پھینک دی. عزت بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی صرف یہ تہمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے سمندر میں پھینک دی کہ اگر وہ میری تھیلی تھی
لیکن تیری بڑبولی کی وجہ سے اور تیری بکواس کی وجہ سے میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، سچا ہو کر بھی لوگ تیری بات کا یقین کر لیتے، لوگ مجھے چور سمجھ لیتے، میری ساری زندگی خراب ہو جاتی، اور میں نے جو ایک ایک کر کے 3 لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں اپنے سینے میں لوگوں کو بیان کرتا، لوگ کہتے چور کی حدیث لیں گے، چور کی حدیث لیں گے، جو لوگوں کے پیسے چراتا ہو اس کی حدیث لیں گے۔ یہ ہیں ہمارے بڑے جنہوں نے زندگیاں لگا دی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب امام بخاری کی وفات ہو گئی اور قبر میں اتارا گیا تو قبر کے اوپر جو مٹی ڈالی گئی کئی سالوں تک اس مٹی سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ لوگ آتے قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی، لوگ اٹھا کے تبرک کے طور پر لے جاتے، مٹی خالی کرتے، لوگ لا کے اور مٹی ڈالتے، جو مٹی دوبارہ ڈالی جاتی اس سے بھی مشک کی خوشبو آیا کرتی۔ سالوں تک لوگ مٹی اٹھا کے لے کے جاتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزت کو ترجیح دی، مال کو نہیں۔